نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أشهر ذي الحج فقال اللهم رب هذه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا एक मर्तबा जरा साथ मिलके जरा बुलंद आवाज से जैसे अल्लाह पसंद करता है उसकी किबरियाई बुलंद हो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु
اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ معزز سامعین حضرات، اہل ایمان کے لیے آج بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، آج اللہ نے عید الاضحیٰ کی بڑی خوشی ہم سب کو نصیب کی ہے۔ کچھ ملکوں کے اندر کل عید ہوئی اور کچھ ملکوں کے اندر آج ہے۔ تمام اہل ایمان کے لیے اللہ اس عید کو مبارک کر دے، مزید خوشیوں کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ انتہائی مختصر سی نصیحت، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ بھی دیتے اور بالخصوص جو دعا کرتے، اس دعا کے لیے آپ نے بڑی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ سورہ حج کی پارہ نمبر 17 میں سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ایک طبقہ ایسا ہے جو دین بیزار ہے۔ ان دنوں میں عام سی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ عمومی طور پر اور عوامی حلقوں میں عمومی یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا قربانی کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے، عام زندگی کے ساتھ قربانی کا تعلق نہیں ہے۔ اتنا گوشت ہوتا ہے، لوگ کھا جاتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب پہ خرچ کیے جائیں، کسی مسکین پہ خرچ کیے جائیں، بیواؤں پہ، اور اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانے میں یہ پیسے صرف کرنے چاہیے۔ پیارے بھائیوں، جذباتی بات تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں قربانی صرف حج سے تعلق نہیں رکھتی، یہ سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ نے ایک پورے رکوع کے اندر حج کا تذکرہ کیا ہے، اور حج کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ پورا رکوع الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے اندر حج کا تذکرہ نہیں ہے لیکن قربانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے لیے بھی انداز ایسا ہے جو عام احکام کے لیے انداز نہیں ہوتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ کہتے صرف مسلمانوں تم پہ قربانی نہیں لکھی، بلکہ ہم نے ہر مذہب پر، جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، ہر مذہب میں اللہ نے قربانی کا تصور رکھا ہے۔ آج بھی اگرچہ یہ انجیل میں، تورات میں تحریف ہو چکی، بدلی جا چکی، لیکن آج بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو قربانی کا درس دیا ہے۔ بلکہ ہندو جو کہ ایک آسمانی مذہب نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی قربانی کا تصور موجود ہے، گویا ہر مذہب وہ قربانی کرنے والا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، جب قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کا تقابل کیا جاتا ہے دیگر نیکیوں سے۔ یہ انتہائی غلط روش ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی میں حج ایک مرتبہ کیا ہے، ایک حج آپ نے کیا ہے، لیکن قربانی محبوب نے ہر سال ہی کی ہے۔ 2 مینڈے کیا کرتے، 2 بکرے ذبح کیا کرتے۔ حضرت انس کہتے میں بھی محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 مینڈوں کو ذبح کرتا، اور یہ قربانی کا تذکرہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو بات مسئلے کی سمجھے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، قربانی ایک مستقل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی ایک ایسا پیارا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، بخش سے
نازل ہوتی ہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی قربت، پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بالکل ابس بات ہے، تقابل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے یہ جو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں نا، جو قربانیاں کریں گے لاکھوں کی، اللہ کے فضل سے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ بھی یہی رکھتے، مسکینوں کے لیے تعاون کا ذریعہ بھی یہی بنتے۔ یہی چہرے ہیں جو بیواہوں کے لیے شفقت کا ذریعہ بنتے۔ یہی افراد ہیں جو بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے۔ حالانکہ اگر تقابل کرنا بھی ہو تو تقابل اس طرح کریں یار، کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہیں، حج کیوں نہیں کرتے؟ کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہیں، کیوں قربانی نہیں کرتے؟ تقابل یہ بنتا تھا، کوٹھی ہے 1-1 کروڑ کی، 10-10 20-20 کروڑ کی، یار مکان تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مکان اگر اس سے کم ہو تو پھر بھی رہا جا سکتا ہے۔ اگر تقابل کرنا ہوتا تو انداز یہ تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے اور بھائیو قربانی مستقل عبادت ہے۔ اب ایک اس کا اگلا پہلو ہے، لیکن صرف قربانی کافی نہیں ہے، قربانی بڑی عبادت ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یہی قرآن کی 2-3 آیات، ان کا ترجمہ اور بات ختم کرتے، میرا اللہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور یہی انداز روزے کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایمان والو روزے صرف تم پہ فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ یہی انداز قربانی کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں قربانی کا تصور ہے۔ اللہ کہتے ہونا کیا چاہیے؟ قربانی رکھی کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کھائے کی گردن پر اونٹ کو نہر کرتے ہوئے، ہاں دمبا چھترا ہے، بکرا ہے، اللہ کہتے ہیں جب اس کو ذبح کرو نا، اس لیے قربانی رکھی ہے تاکہ اللہ کا نام بلند ہو۔ اور یہی وجہ ہے آپ پڑھا کرتے سے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ کی کبریائی کے تذکرے ہو رہے۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے جب قربانی اللہ نے مقرر کی ہے، تم نے ذبح بھی کر لی ہے، کیا یہی کافی ہے؟ مالی کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے، آگے کچھ اور بھی ذمہ داری ہے، اور بھائیو قربانیاں بھی کرنی ہے۔ اور انہی آیات میں اللہ جو جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تاکہ تم میرا نام لو بہیمۃ الانعام کے اوپر، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے میرے فرما بردار بن جاؤ، وَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کہتا ہے میرا فرما بردار بن جا۔ مطلب کیا ہے؟ اور قربانی کے ضمن میں اللہ کہتے ہیں اسلمو، اسلم یسلم، اسلام سے اسلمو، اللہ کہتا ہے قربانی بھی کر اور قربانی کے بعد پھر اللہ کا فرما بردار بن جا۔ ہاں قربانی کرنے کے بعد ظہر آئے گی، اللہ کا فرما بردار بن کے ظہر پڑھنے جانا، عصر پڑھنے جانا، مغرب عشاء پڑھنا، مالی کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور یہی پیارا لفظ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے، اور پتہ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، اور مسلمانوں اصل اسلام کیا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں ہی چل پڑے، فرما بردار بن کے چل پڑے۔ باپ چل پڑا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا چل پڑا ذبح ہونے کے لیے۔ اور یاد رکھنا اور قربانی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بیٹے کی گردن پر چھری چلا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ آرڈر تیرا ہے، گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹے اسماعیل کو کہا اللہ کا حکم ہے، بیٹا بھی تابع دار ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میں کہتا جاؤں تو عمل کرتا جا، یہ قربانی ہے۔
بھائیو یہ قربانی ہے، یہ جو دمبا آیا ہے نا جنت سے، یہ تو اس قربانی کا فدیہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے فدیہ دیا ہے حضرت ابراہیم کو۔ یا اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، قربانی تو یہ ہے جب میں نے ابراہیم کو کہا ذبح کر، وہ ذبح کرنے آگے، اسماعیل ذبح ہونے آگے، یہ اللہ کی مان کے آنا یہ قربانی ہے۔ اور جب رب کا اتنا حکم مانا ہے، پھر میرے رب نے آسمانوں سے فدیے کے طور پہ یہ دمبا چھترا نازل کر دیا ہے۔ اور بھائیو بات سمجھے، یہاں بھی اللہ قربانی کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے میرے فرما بردار بن جاؤ، اور آگے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کو جنت کی خوشخبری دے۔ اور مخبتین کون ہے؟ عاجزی، خابت یہبتو، زمین سے چمٹ جانا، زمین سے لگ جانا۔ مطلب کیا ہے؟ اور قربانیاں کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ لاکھوں خرچ کر رہا ہے لیکن تکبر نہیں کرتا۔ لاکھوں کے جانور ذبح کر کے ترلا کر کے کہتا ہے یا اللہ حقیر سا تحفہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تکبر نہیں کرتا، ریاکاری بھی نہیں کرتا، بھائی اس کی کو تھوڑی کم کرے، کو کم کرے، کو زیادہ ہے۔ تکبر نہیں کرتا، ریاکاری سے کام بھی نہیں لیتا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرا رب کہتا ہے عاجزی اختیار کرنے والوں کو محبوب جنت کی خوشخبری دے، اللہ کی رضا مندی کی، آخرت کی بہتری کی، اللہ کی ملاقات کی خوشخبری دے۔ کون ہے عاجزی اختیار کرنے والے؟ کون ہے اللہ کے پیارے؟ ان کو خوشخبری دیجئے۔ اور محمد الرسول اللہ، پڑھے ذرا درود، صرف جمعے میں درود نہیں پڑھنا، آج بھی پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا زندگی بھر کا انداز یہ ہے، عمل کر کے بھائیو فخر نہیں۔ اور میں جی 10 لاکھ دی قربانی کی تھی، فخریہ انداز نہیں بھائی۔ اللہ کو کہ یا اللہ یہ حقیر سا گفٹ ہے، ریجیکٹ نہ کرنا، اللہ سلیکٹ کر لینا، میرے اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والے، عاجزی کرنے والے۔ اور بھائیو قربانی دھرسی عاجزی کا دیتی ہے۔ پتہ نہ بکرا چھترا لائے ہو، ابھی بندہ جب منڈی سے لاتا ہے تو ایک دو ٹانگیں آگے سے، دو پیچھے سے، یا رکشے پہ، وہ چلتا ہی نہیں، وہ چلتا ہی نہیں۔ اچھا وہی بکرا گھر آ جاتا ہے، ایک دن اس کو چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، اب رسی اس کی کھلی ہے، مالک آگے آگے چل رہا ہے اور بکرا اس کے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، تو نے 2 دن چارہ کھلایا ہے، اس کو پتا چل گیا میرا مالک یہ ہے، اور اس رب کا سالوں سال کھا رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اس کے حکم کا نہیں پتا، اطاعت کا نہیں پتا۔ اور بھائیو قربانی درس دیتی ہے، قربانی نصیحت دیتی ہے، حاصل کر، قسم میرے اللہ کی، رب کا تابعدار بن جا۔ اللہ کہتا ہے پھر عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے بیٹھے ہو، قسم اللہ کی یہ مخبتین کی نشانی ہے جو 12 نمبر 17 میں اللہ نے سورہ حج میں ذکر کی ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر سن کر؟ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے کچھ فکر کرے۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، وہ ویلا نہیں کرتے۔ اور قربانی صبر کا درس دیتی ہے، قربانی میں صبر ہے۔ پتہ نہ باپ بھی صبر کر کے آ رہا ہے، بیٹے کی محبت دل میں پڑی ہے لیکن صبر کر کے آ رہا ہے، بیٹا بھی صبر کر کے آ رہا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر صبر کر کے چلتا آ رہا ہے، یہی قربانی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے عاجزی کون کرتے؟ جو صبر کرنے
کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں صبر ہی صبر ہے. آگ میں ڈالے گئے تب بھی صبر ہے. 80 سال میں بیٹا نہیں ملا تب بھی صبر ہے. مل گیا تو چھوڑنا پڑا تب بھی صبر ہے. ملنے کے بعد رب کہتا ہے چھری چلاؤ تب بھی صبر ہے. ہر موقع پہ صبر ہے. قربانی صبر کا درس دیتی ہے. اور آگے میرا اللہ کہتا ہے عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ والمقیم الصلاۃ، اور پکے نمازی ہوتے ہیں. نمازی یہ جمعے پچھلے میں نا، اس سے پچھلے جمعے میں بات ہوئی نماز کے بارے میں بھی، اور مجھے ایک دو بھائی کہنے بھی لگے جی سخت باتیں بھی ہو گئی ہیں. لیکن میں ابھی نا اس جمعے کے اگلے دن ابھی جا رہا تھا تو رستے میں ایک بھائی مجھے ملے. مجھے کہتے ہیں آپ صاحب جمعہ پڑھا ہے؟ تو فجر پہلے پڑھی نہیں جاتی تھی اور الحمدللہ اس دن کی فجر با جماعت شروع کر دی. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا. عاجزی کرنے والے، قربانی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں. اور عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ او بھائیو والمقیم الصلاۃ، اللہ کہتا ہے وہ نمازی ہوتے ہیں. نمازی اور نمازوں میں چوری نہیں کرتے. یہ نہیں ہے ایک دن پڑھ لی دوسرے دن نہ پڑھی. اکثر کوئی بھائی مجھے ملے تو میں تو اس سے پہلا سوال کرتا ہوں بھی نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ رات بھی ایک لڑکا کہتا آفا جی کوئی انج دا وظیفہ دسو میں کراں تے باہر دے ملک پہنچ جاؤں. یقین جانے رات کی بات ہے. تو میں نے کہا نمازیں آج کتنی پڑھی ہیں؟ کہندا جی ایک بھی نہیں پڑھی. وظیفہ ان کو چاہیے وہ جو ان کو جہازوں پہ بٹھائے اور ملکوں کی سیر کرائے. نماز نہیں پڑھ رہا. والمقیم الصلاۃ، عاجزی کرنے والا کون ہے؟ جو نمازی ہے. ایسے اللہ کہتے ہیں محسن کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بولے، پھر بولے اللہ سب سے، اللہ اکبر اللہ سب سے. پھر محسن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کہتا آجا، یہ گھر میں بیٹھا ہے متکبر ہے تو گھر میں بیٹھا ہے نا، تکبر کر رہا ہے نا. اگر یہ عاجزی کرنے والا ہوتا رب کا پیغام آیا بلاوا آیا بھاگا چلا جاتا. یہاں سے سیشن کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے یا کوئی جج اس کو یا کوئی پولیس والا کوئی سمن بھیج دے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. آسمانوں کے بلاوا آیا رب کا پیغام آیا آ ہی نہیں رہا. والمقیم الصلاۃ، اور قربانی کرنے والا عاجزی کرنے والا ہوتا ہے. اور عاجزی کرنے والا کون ہے؟ جو پکا نمازی ہے. پکا نمازی ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. قربانی بھی کرنی اور نماز بھی. یار سارے اللہ سے وعدہ کر لیں اللہ خوش ہو جائے گا. قسم اللہ کی قیامت والے دن گواہیاں ہونی ہیں اور کوئی ڈیمانڈ میری آپ سے نہیں ہے. انشاءاللہ آپ نے بس یہی گواہی اللہ کے یہاں دینی ہے یا اللہ تیرے بندے نے تیرا پیغام ہمیں سنایا تھا. قسم اللہ کی یہی ذمہ داری ہے. یہی آپ کو پیغام سنانا مقصود ہے. نمازی بن جائے میرے بھائیوں، عاجزی کرنے والا. اور آگے فرمایا جو رب نے رزق دیا ہے خرچ کرتے. اور بات ختم کریں اسی کی آگے والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. اور بدنا کون؟ بڑے بڑے جانور. اونٹ مراد ہے اس سے، گائے مراد ہے اس سے. رب کہتا ہے یہ قربانی کے جانور یہ میرے شعائر ہیں، میری نشانیاں ہیں. جب ان کو قربان کر چکو اب کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَانَ يَقْنُتُ، کا مطلب ہے جو پردے میں رہتا سوال نہیں کرتا، بھوکا ہے گھر میں بیٹھا ہے رشتہ دار غریب ہے سوال نہیں کرتا، یہ قانت ہے. اللہ کہتا ہے بکرے کا، چھترے کا، گائے کا، اونٹ کا گوشت خود بھی کھا اور اپنے ان دوستوں کو کھلا جو سوال نہیں کرتے لیکن غریب بھی بڑے ہیں. ان کے گھر میں پکتا نہیں، سفید پوش ہے نا، قربانی نہیں کر سکا اور سائل بھی نہیں ہے، تجھے فون کے کر کے کہہ بھی نہیں رہا، بے تکلف بھی نہیں ہے. اللہ کہتا کھلا اس رشتہ دار کو، اس دوست کو کھلا، ہمسائے کو، اور جو خوددار ہے مانگتا نہیں اس کو دے. اور آگے کیا والمعتر، جو دروازے پہ دستک دیتا ہے کون ہے جی گوشت دے دیو،
اللہ کہتا ہے اس کو بھی دے، 3 طبقے، خود بھی کھا، اپنے دوست رشتے دار جو سائل نہیں ہے ان کے گھر بھی بھیج، ان کو بھی دعوت میں شریک کر، اور پھر جو سوال کرنے والے سائل ہیں ان کو بھی دے۔ مالک کہتا ہے تینوں کو اپناؤ، اور انشاءاللہ تینوں بھی عمل ہوگا نا۔ اپنے حصے دا گوشت فریج چ رکھنا کوئی گل ایویں ماڑی نہیں۔ بعض بندیاں تے توا ایویں لا چھڈیا نا جی، میرا مطلب ہے بھئی کھا سکتا ہے جو گوشت قربانی کا ہے، رب خود کہہ رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے فَقُلُوا، لیکن پورا بطرہ سٹاک کرنا، بولو سارا سٹاک نہ کریا جے تو کھا لیں، اور کچھ غریبوں کو بھی دے اور مسکینوں کو بھی دے، خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ دعا کا موقع ہے سب کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے درد دل سے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتیں فرمائے اور فضل فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کی درخواست بھی ہے اور یہ دن بھی بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے نماز عید الاضحیٰ، قربانی والی عید کی نماز کھلے میدان میں محبوب کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ادا کی ہے۔ یا اللہ محبوب نے تاکید کی تھی کہ عورتوں کو بھی لے کے آئے، یہ جتنے اہل ایمان ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، یا اللہ بچوں کے ساتھ تشریف لائے۔ میرے شہنشاہ تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ سب سے بڑی اور قیمتی دعا یہ ہے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہے ہمیں نہیں علم، ہمیں تو یہ پتہ کہ تو بخشنے والا ہے، ہمیں تو یہ علم ہے ہمارا مالک شہنشاہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں پہ تشریف لائیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے، ہماری ماؤں کو معاف کر دے، والدین کو معاف کر دے، بہن بھائیوں کو معاف کر دے، بیوی بچوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ آسمانوں سے معافی نصیب فرما دے۔ یا اللہ قربانی کا دن ہے اور تیرے بندے تیری کبریائی کو بلند کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہوئے یا اللہ آج قربانیاں کریں گے، خون بہائیں گے۔ اے میرے شہنشاہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے، میرے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ریجیکٹ نہ کرنا، اللہ رد نہ کرنا۔ اللہ تو نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو نے پردے رکھے ہوئے، لیکن تو رحیم بڑا ہے۔ جو بھی قربانیاں دوست بھائی لائے سب قبول فرما لے، اللہ سب قبول فرما لے۔ اور قربانی کی جتنی فضیلتیں ہیں ان قربانی کرنے والوں کو نصیب کر دے۔ اور شہنشاہ جو قربانی کر نہیں سکے، غریب تھے نا، نئی جانور خرید سکے، گھر میں غربت بڑی تھی، لیکن اللہ دل ان کا بھی کرتا ہے کاش ایسے ہوتے تو یہ بھی قربانیاں خرید کے ذبح کرتے۔ میرے اللہ نیت تھی کر نہیں سکے، ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ میرے اللہ یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر پیارے بڑے یاد آتے ہیں۔ یا اللہ بڑے تیرے بندے جو بیماریوں کے سبب سے تشریف نہیں لا سکے اللہ تو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ میرے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ عثمان بھائی ان کی لخت جگر بیٹی یا اللہ اسپتال میں داخل ہے، چلڈرن اسپتال لاہور میں۔ اللہ تو مالک رحیم ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور دعاؤں کے حوالے سے بھی قیمتی ہے۔ اللہ اس بیٹی ہماری کو صحت دے دے، میرے اللہ شفا دے دے، شفا دے دے۔ مالک تو مہربان ہے، مہربانی فرما کے شفا عطا
عطا فرما. توکل بھائی ان کا بیٹا یا اللہ گر گیا, چوٹیں لگ گئی, اللہ شفا دے دے. اور بھی یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے, جتنی عورتیں بیٹھی, کوئی بیمار ہے, اولادوں میں سے کوئی بیمار ہے, اللہ شفا دے دے, سب کو شفا دے دے میرے اللہ, صحت دے دے اللہ. جو فوت ہو گئے ان کے درجے بلند فرما اللہ. ہماری مسجد کے بڑے نمازی جو تیرے پاس چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت کر دے. پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب, بابا جی عبد الرحیم صاحب, بابا جی عبد الخالق صاحب, اللہ انہی کا لگایا یہ پودا ہے اور آگ تن آور درخت بنا ہے یا اللہ. ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ. قریب قریب میں چودھری صدیق مغل صاحب پکے نمازی جامعہ کے جمعے کے, اللہ اپنی رحمت سے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. اور بھی جتنے یہاں پہ بیٹھے یا اللہ, کوئی نام یاد ہے نہیں یاد, جتنے فوت ہو چکے اللہ قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. سب اہل ایمان کی مغفرت کر دے. میرے چچا جان یونس مغل صاحب, دادا جان یا اللہ جتنے عزیز فوت ہو گئے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تعلق والا چلا گیا, اللہ اپنی رحمت سے مغفرت کر دے. اور بڑے نام ہمارے شہر کے شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری اور مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخوپوری یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. مولانا عبد الحمید صاحب پرانا شہر والے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ عالم اسلام کی مدد فرما, عالم اسلام کی مدد فرما, اتفاق و اتحاد پیدا فرما, مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما, کفر کے خلاف اللہ ہمیں صف ارا ہونے کی توفیق عطا فرما. جمع کر دے, اکٹھے کر دے, ایک کر دے اللہ. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی یا اللہ مدد فرما, اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, اداروں کی حفاظت فرما اللہ, ملک کی حفاظت فرما, باہمی ٹکراؤ سے, لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما. اور جو بھی میرے ملک کا دشمن ہے, کوئی اندرونی ہے بیرونی ہے, اسلام دشمن, ملک دشمن, جتنی بھی قوتیں اس ملک میں, ملک سے باہر, اللہ سب کو ذلیل و رسوا کر دے. پاکستان کو قیامت تک شاداب اور آباد فرما, کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما اللہ. فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما میرے اللہ. قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما, کعبۃ یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دے میرے اللہ. مسلمانوں کی مدد فرما, عراق, شام, افغانستان میں مسلمانوں کی مدد فرما, رحمتوں کا نزول فرما, مقروضوں کے قرضے دور کر دے, بیماروں کی بیماریاں دور کر دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے میرے مالک, بے اولادوں کو اولاد نرینہ دے دے اللہ. قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے. 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دینے والے شہنشاہ, جتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے, بہنیں بیٹھی جو اولاد سے محروم ہے, اللہ ان کو اولاد نرینہ دے دے. جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں دے دے اللہ. جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے دے دے. جن کو دونوں دیے ہیں ان کو نیک کر دے. کاروبار میں برکتیں پیدا فرما, رحمتوں کا نزول فرما, کرم فرما, رحیم کریم اللہ کرم فرما یا اللہ. جو مانگا دے دے, جو نہیں مانگ سکے تو بن مانگے نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.